حضرت یوسف نے کیوں یہ معجزہ دکھایا؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اللہ بذریعہ وحی بتا رہا ہے. تو اللہ جیسے نبی کو بذریعہ وحی بتاتا ہے تو کسی ولی کو بذریعہ کرامت بھی بتا سکتا ہے. معجزہ اور کرامت پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. معجزے اور کرامت میں فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہے، کرامت کے وجود پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے. بتانے والے پر ہے، اگر قابل اعتماد ہے تو مان لو، قابل اعتماد نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو. لیکن وہ کرامت اور جو معجزہ ہے نا، یہ نسبت دونوں کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. لہذا کرامت، معجزہ جتنا عجیب ہوتا ہے کرامت بھی اتنی عجیب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات ہیں ان کو شرک قرار دینا درست نہیں ہے، وہ مستند کتابوں سے لیے گئے واقعات ہیں. اب لوگ کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں. آپ کو کہانیاں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بزرگ ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کرامتیں ہوتی نہیں ہیں. ہمارا تو بزرگوں سے ایک سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے، لہذا کرامتوں کی ہمارے یہاں الحمدللہ بھرمار ہے. محدثین نے کرامتیں لکھی ہیں، تابعین کی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کرامتوں کے واقعات صحابہ سے زیادہ تابعین میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ تابعین صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ کم درجے کے بزرگ سے بھی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، اعلیٰ درجے کے بزرگ سے نہیں ہو سکتا. جیسے جو معجزے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہوئے، مردے کو زندہ کرنا، ہمارے نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں ہوا، لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل کی کہانیوں کی کتاب، قصوں کی کتاب، فلانے کتاب، ڈمبانی کتاب، بھائی وہ قصے محدثین کی کتابوں سے لیے ہیں اور وہ کرامت کے واقعات ہیں. اور کرامت سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو پتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس بزرگ کے پاس اس کام کے اختیارات آ گئے ہیں، نہ نہ نہ، بس اللہ نے اس دفعہ کروا دیا، باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا، یہ عالم الغیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتا. یہ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا تو بتا دیا. اب یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بتا دیا کہ کھانا کیا آنے والا ہے، یہ نہیں بتایا کہ جیل سے کب نکلو گے آپ. صحیح ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا میں جیل سے کب نکلوں گا. تبھی اس قیدی کو کہہ رہے ہیں جا کے بادشاہ سے کہنا بھائی مجھے یہاں سے نکالو. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کہ انہوں نے کشتی کو یوں اٹھا کے پار لگا دیا، تو بھائی یہ کرامت کا واقعہ ہے. وہ نہیں ہے اعجاز ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی، اس میں مجھ سے سوال کیا کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ کشتی پھنس گئی تھی، انہوں نے سمندر میں نا کشتی کو اٹھا کے باہر نکال دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک کتاب ہے یا نہیں ہے جس میں یہ واقعہ ہے، اور اگر یہ مستند ہے اور بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو یہ ممکن ہے. کہتے کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بزرگ بیٹھے تھے، ملکہ سبا کا تخت سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ میں اٹھا کے یہاں سے وہاں لے آئے، تو کشتی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ بولو نا، تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور وہ تو کنارے پہ اٹھا کے لگایا، وہ باقاعدہ اس کنٹری سے اٹھا کے اس کنٹری سے تک لے آئے. تو یہ کرامتاً ممکن ہے. ہاں شرک جب ہوتا جب ہم کہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی کشتی چاہیں پار لگا دیں. بالکل اختیار نہیں دیا. تبھی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی کشتی ڈوب رہی ہو، دیوبندی اس کو حرام سمجھتے ہیں کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے کہ جیسے آپ نے اس دن نکال دی تھی میری بھی کشتی نکال دو. نہیں نکال سکتے بھائی، تو کشتی اللہ نے نکالی ہے، کسی ولی کا ہاتھ استعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو باقی آپ کے ہاں چونکہ ولی ہوتے نہیں ہیں، آپ کے ہاں ولی اللہ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. لہذا آپ کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی. یہ جب ہے جب اس کتاب کے اس واقعے کو درست مان لیا جائے، اور اگر درست نہیں ہے تو نہ مانا جائے. اس کا کون سا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی کسی نے پھینک دی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر کی نسبت غلط بات کر دی ہے، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ہے، میں بار بار دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ، اور ایک نہیں، بہت سارے شہیدوں کے خون کی خوشبو، اور سنگھائی بھی ہے. روئی لے کر آ گیا، سب کو سنگھائی میں نے، جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے، پرانی بات ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں، شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا، خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں جو تواتر تک ہم، یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں، ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا.
تو کوئی کیمیکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, اور خوشبو بھی آ رہی تھی, اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں, بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو, کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ, قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں, یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں, فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں, ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا. لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے, تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے, لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے. تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے, یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے ہیں. جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے سناتا ہے نا. قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان السلام کے تخت پہ یوں ہوا, ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آئے, تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو. تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکا ہے, تو معاذ اللہ شرک پھیلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں نہ, اللہ یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت اور طاقت. اللہ عالم الغیب ہے, اور پیغمبروں کو بعض دفعہ وہ غیب کی بات بتا دیتا ہے. تو ان لوگوں کو حضرت یوسف کے نبی ہونے کا یقین آئے, اور پھر وہ توحید کی دعوت آپ کی زبان سے سنے, کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. ایک خلاصے کے طور پہ ایک بات کروں, اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ولید, یہ جو پوری کرامت کی بحث ہے نا. آخری بات کروں تاکہ پھر ہم یہ واقعہ لے کے چلیں, تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. دیکھو, کرامت کو اور معجزوں کو اگر عیسائی ذہنیت سے دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اور اگر ملحدوں کی حیثیت سے دیکھو گے تو انکار کر دو گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے شرکیہ دماغ سے, تو ان معجزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ بڑے طاقتور ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. یہ شرکیہ ذہنیت تھی, یہ دماغ خراب تھا. اور ایتھیس ملحد لوگ, انہوں نے معجزوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, سائنس میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار, اٹ ازنٹ پاسبل. تو کرامتوں کا بھی یہی ہے, دماغ میں گوبر ہوگا, شرک بھرا ہوا ہوگا, تو ہر کرامت میں آپ کو کیا لگے گا؟ شرک, اور بولو گے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں, کہ حاجی امداد اللہ کشتی بھی نکال سکتے ہیں, فلانا بزرگ دیوبندیوں کے یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کس کھوپڑی سے سوچ رہے ہو؟ شرکیہ دماغ سے. اور اگر آپ ملحدوں کے دماغ سے سوچو گے تو آپ ہر قسم کی کرامت کا انکار کر دو گے, بولے گے پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ وہی بیلنس ہے جو علماء دیوبند جس کے قائل ہیں. بھائی کرامت کا صدور ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہوتا یہ اللہ سے, اس ولی سے نہیں ہوتا. لہذا کسی ولی سے نہ مردہ زندہ کرنے کا مانگ سکتے ہیں, نہ کسی ولی سے ہم کشتی پار لگانے کو مانگ سکتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ چلو آگے چلیے علی میرے بھائی.